بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین اینڈ ویلکم ٹو عرب فورنر نیوز. دوستو 20 جولائی بروز پیر کے دن کے اخبار کے ساتھ شروعات کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں. سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز ہسپتال میں داخل. سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو طبی معائنے کی غرض سے ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان کو پتے کی سوزش کی تکلیف ہوئی، جس کے بعد پیر کی صبح کو انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا. شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان کو طبی معائنے کے لیے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے. شاہ سلمان نے سابق فرمانرواں عبداللہ بن عبدالعزیز کی جنوری 2015 میں وفات کے بعد بادشاہت کا منصب سنبھالا تھا. اس سے تقریباً 2 سال قبل شہزادہ نائف بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد انہیں ولی عہد نامزد کیا گیا تھا. شاہ سلمان 50 سال تک سعودی دارالحکومت ریاض کے گورنر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. شاہ سلمان کے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک میں کئی معاشی اصلاحات بھی متعارف کروائی ہیں تاکہ سعودی معیشت کے تیل پر انحصار کو محدود کیا جا سکے. حج کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا اعلان. سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا ہے کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. انہوں نے حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان بھی کیا. حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی. ان کے مطابق نئے کورونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن و سلامتی کو یقین بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر اور امن امان کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل زائد نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر کرفیو نہیں لگایا جائے گا، البتہ سیکیورٹی اہلکار حج اجازت نامے نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر روکیں گے. العربیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل زائد نے اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حج سیکیورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا بعض شاہراہوں کو بند کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ اقدام اس وقت کیا جائے گا جب کسی علاقے سے غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کو بھیڑ دیکھنے میں آئے گی یا بعض شاہراہوں سے حج مقامات پر دراندازی کا سلسلہ مشاہدے میں آئے گا. اگر کسی غیر ملکی یا سعودی شہری نے حج مقامات پر دراندازی کی کوشش کی تو اسے مقررہ قانونی سزائیں دی جائیں گی. دراندازوں کو فوری سزائیں بھی دی جائیں گی. ان اقدامات کا بنیادی مقصد سب کی سلامتی ہے. میجر جنرل زائد کا کہنا تھا کہ حج مقامات پر بغیر اجازت نامے والے افراد کی دراندازی روکنے کے لیے سیکیورٹی فورس پیٹرولنگ کرے گی. کئی نگراں ادارے دراندازی کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں گے. انہوں نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سال مقررہ حج کوٹے کی پابندی کریں. حج روڈ سیکیورٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مکہ کے اطراف تمام چیک پوسٹیں مؤثر کر دی ہیں. محکمہ پاسپورٹ نے پھر انتباہ کیا ہے کہ حج ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے ہوں گے اور انہیں قید کی سزائیں دی جائیں گی. ٹرانسپورٹ کمپنی لائسنس کے بغیر کسی کو حج کے بغیر لے جائے گی، اسے بھی سزا دی جائے گی. یاد رہے کہ حج مقامات مشاعر مقدسہ، منا، عرفات اور مزدلفہ میں داخلے پر پابندی کا نفاذ اتوار 19 جولائی سے ہو گیا ہے، جو 12 ذی الحجہ تک جاری رہے گا. وزارت داخلہ نے 12 جولائی کو جاری اعلامیہ میں کہا تھا کہ بغیر حج پرمٹ کے مشاعر مقدسہ جانے والوں پر 10,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. خلاف ورزی دہرانے پر جرمانے کی رقم دگنا کر دی جائے گی. ٹریفک پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکہ سے مشاعر مقدسہ جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ بغیر پرمٹ کے کوئی حج مقامات میں داخل نہ ہو سکے. مؤثر اقامہ اور ویزا سعودی عرب کب واپس جا سکیں گے؟ ماہل علی شاہ نے حج کے بارے میں دریافت کیا ہے. ان کا سوال وزٹ ویزے والوں کے بارے میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں کیا وہ حج کر سکتے ہیں؟
جواب: قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام حالات میں حج کی ادائیگی کے لیے جو قانون ہے اس کے مطابق سعودی یا غیر ملکی کے لیے لازم ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے ایک حج سے دوسرے حج تک 5 برس کا وقفہ ہو۔ غیر ملکیوں کے لیے دوسری اہم ترین شرط اقامہ، جسے رہائشی پرمٹ یا اجازت نامہ کہا جاتا ہے، ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ویزے پر انتباہی نوٹ لگایا جاتا ہے جس میں واضح طور پر درج ہوتا ہے کہ حج کی اجازت نہیں۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کو جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے انہیں بھی حج کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کے بغیر حج کے مہینوں میں مکہ داخل نہیں ہو سکتے۔ سید رسول اعوان کا سوال ہے کہ کیا یہ خبر سچ ہے کہ اب وہی افراد سعودی عرب واپس جا سکیں گے جن کا اقامہ اور ویزا ویلڈ ہوگا، اور وہ بھی تب واپس جائیں گے جب کورونا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا؟ جواب: ایوان شاہی کی جانب سے جاری احکامات میں ان غیر ملکیوں کے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، جو کورونا وائرس کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں کے باعث مملکت میں نہیں آ سکتے۔ جاری ہونے والے شاہی احکامات کے بعد مملکت سے چھٹی پر گئے ہوئے تمام غیر ملکی کارکن جن کے خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری زائد المیعاد ہو گئے تھے، انہیں بغیر کسی فیس کے مزید 3 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے، اور جن کا اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا وہ بھی اس شاہی حکم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ تک سعودی عرب ہی نہیں دنیا بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خبریں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔